السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني۔ قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے موٹے جو حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف اگر الف سے پہلے آئیں تو الف جو ہے یہ موٹا پر آ جائے گا، یعنی الف کی جو آواز ہے وہ موٹی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے موٹا حرف کیا ہے آ گیا۔ جیسے یہاں پر کیا ہے، قالت، قالت، انک انت السمیع العلیم۔ سین، زبان کی نوک کو ثنایا سفلیہ، نیچے والے جو سامنے والے 2 دانت ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کنارے پر زبان لگے گی، اور اسی طرح ثنایا علیہ، اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کے ساتھ لگ کر حرف سین ادا ہوتا ہے، اور اس میں سیٹی بھی بجنی ہے۔ ٹھیک ہے، انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى۔ قاعدہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، دیکھیں یہاں پر حرف مدہ کیا ہے، وضعتها، الف، الف کے اوپر دیکھیں الف مدہ بھی نظر آ رہی ہے آپ کو علامت کے طور پر۔ اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، انثیٰ میں جو آپ کو الف کی صورت میں حمزہ نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں جب ہمیں حمزہ دوسرے کلمہ میں نظر آئی حرف مدہ کے بعد تو اس کو کہا جاتا ہے مد منفصل۔ یہ مد کرنا جائز ہے، یعنی کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کی مقدار کیا ہے، 2 الف، یعنی 2 الف کی مقدار آپ اس کو بڑا یعنی لمبا کر سکتے ہیں، 2.5 الف یا 4 الف تک۔ ٹھیک ہے، اور کسر بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کسر یعنی 1 الف کی مقدار، اور 1 الف کی مقدار کتنی ہے، بند انگلی کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کی مقدار ہے۔ دیکھیں اب میں اس کو کسر کے ساتھ پڑھتا ہوں، وضعتها انثى، اور 2 الف کی مقدار یا 2.5 الف کی مقدار میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ واللہ اعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ ضاد، زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی جو داڑیں ہیں، ٹھیک ہے، ان پر زبان لگانے سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ ضاد لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ضاد نہیں پڑھنا، عربی میں ضاد نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ را مشدد، مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر شد ہوتی ہے اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، را آپ کو مشدد نظر آ رہی ہے تو را مشدد اپنی حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی۔
دیکھیں وَذُرِّيَّتَهَا، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے اور یہ مشدد ہے، تو یہاں پر را باریک پڑھی جا رہی ہے. نِرْرَجِيمٍ، یہاں پر را جو ہے یہ موٹی پڑھی جا رہی ہے. یہاں پر آپ نے آواز کو موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بریک میں موٹا نہیں کریں گے را تو ادا ہو جائے گی، معنی میں بھی کوئی بگاڑ نہیں آئے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر جو خوبصورتی ہے پڑھنے کی وہ کیا ہے، قواعد تجوید کے اعتبار سے وہ فوت ہو جائے گی. لہٰذا یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. نِرْرَجِيمٍ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. لام زبان کا طرف دواحق سے ثنایا اولیہ کے کنارے اور تالو کے ساتھ لگ کر لام ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ علم مخارج الحروف یعنی حروف کے مخارج سے متعلق میرے مکمل اسباق جو ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پر کیا ہیں موجود ہیں، وہاں پر بھی مخارج حروف کو سیکھ سکتے ہیں. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. یہ آپ کو یہاں پر چھوٹا سا کلام نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں، اب یہ آیت کے اوپر نہیں لکھا ہوا بلکہ آیت کے علاوہ بلکہ درمیان میں لکھا ہو تو یہاں پر نہ ٹھہرے. دیکھیں ہم نہیں ٹھہری، اور اگر ہم ٹھہر جاتے تو پھر ہم نے کیا ہے پیچھے سے ملا کر دوبارہ کیا ہے پڑھنا تھا. قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ. قاف اور کاف میں فرق کرنا ہے. کاف کتاب والا یہ باریک ہے اور قاف قبلہ والا یہ کیا ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. جیسے قالا یہاں پر جو کاف ہے یہ موٹا پڑھا جا رہا ہے. لکی یہاں پر یہ کاف باریک ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا مخرج بھی الگ الگ ہے. قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج یہ بھی کیا ہے الگ ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. هنالك دعا زكريا ربه. قاعدہ یہ کہ حروف مستفعلہ جو 22 حروف ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف اگر الف سے پہلے آ جاتا ہے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے نون آیا، الف سے پہلے عین آئی، الف سے پہلے یا آئی. یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اب یہاں پر ہم نے الف کو موٹا نہیں کرنا، یہ ایسے نہیں کہنا ہنو یا دعو. دیکھیں میں نے الف کو موٹا کر دیا ہے، گناہ نہیں ہوگا، لفظ کی ادائیگی بھی مکمل ہو گئی، معنی میں بھی بگاڑ نہیں آیا، لیکن یہاں پر جو خوبصورتی ہے وہ الف کو باریک پڑھنے میں ہے. دیکھیں دوبارہ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا یہ 15 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ ہوگا. یہاں پر دونوں مثالیں جمع ہو رہی ہیں، نون ساکن کی بھی اور نون تنوین کی بھی. ٹھیک ہے، پہلی مثال میں نون ساکن کے بعد کاف اور دوسری مثال میں نون تنوین کے بعد کیا ہے طا آ رہی ہے. من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء
عین اور حمزہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے۔ عین وسط حلق سے اور حمزہ انتہائی حلق سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔